میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین, آج کے ہمارے ریل پاکستانی اینکر پرسن, رائٹر, کرٹک, سوشل ورکر اور پاکستان ٹیلی ویژن سے ماشاءاللہ سے مور دین 37 ایئرس انہوں نے سندھی خبر نامہ پڑھا ہے. ان کو پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے کئی ایوارڈس ہی مل چکے ہیں, جس میں 1981, 84, 87 اور 1992 میں کئی ایوارڈس مل چکے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے, اور یہ سندھ کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, اور ابھی بھی جو یہ ریسرچ ورک کر رہے ہیں سندھ کے مشہور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی پہ, اور 3 والیوم جو ہے انسائکلوپیڈیا پبلش بھی ہو چکا ہے. اور ان کی کراچی یونیورسٹی سے بہت پرانی ایفیلیشن ہے, 1973 سے کام کر رہے ہیں. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان سے بات کریں گے, انٹرویو کریں گے. تو آج کے ہمارے ریل پاکستانی ون اینڈ اونلی پروفیسر محمد سلیم میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور سندھی اینکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اپنے شو ریل پاکستانی میں انہیں ویلکم کرتے ہیں, محمد سلیم میمن صاحب. السلام علیکم سلیم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے, مہربانی. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور انفیکٹ میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ اسکرین پہ دیکھا ہے, اور میں یہاں پہ آتے ہی آپ سے کہا تھا کہ 5 بجے کی جو خبریں ہوتی تھی, میں یہ بھی ماننے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ہمیں وہ لینگویج نہیں آتی تھی سندھی, لیکن ہم آپ کی خبریں ضرور دیکھتے تھے. تو ماشاءاللہ سے آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے 81, 84, 87 اور لاسٹ 1992 میں بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے بہترین ایوارڈ ملا ہے, نیوز کاسٹر کا ایوارڈ ملا ہے. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ کا یہ سفر, یہ آغاز کس طرح سے ہوا, کیونکہ ہم نے آپ کو اسکرین پہ دیکھا اور خبریں پڑھتے ہوئے دیکھا, تو آج کیا کہیں گے؟ 1 یونٹ جب ٹوٹا تو ویسٹ پاکستان ختم ہو گیا اور 4 صوبے بن گئے. اس زمانے میں ریڈیو پاکستان کراچی سے سندھی پروگرام نہیں جاتے تھے, صرف ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے سندھی پروگرام جاتے تھے. اور ریڈیو پاکستان کراچی سے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی انہیں سندھی ڈراموں کے لیے آرٹسٹوں کی ضرورت ہے. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, میں بھی چلا گیا ریڈیو اسٹیشن, میں نے بھی وہاں ایک درخواست دے دی. انہوں نے 3-4 دن بعد مجھے آڈیشن کے لیے بلایا. منظور قریشی صاحب جو ہمارے پی ٹی وی کے ریٹائرڈ جنرل مینیجر ہیں, آج کل بھی بہت بڑے اداکار ہیں, ہم ٹی وی کے ڈراموں میں آتے ہیں, وہ زمانے میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں اناؤنسر تھے. پھر جب کراچی میں سے سندھی پروگرام شروع ہوئے تو منظور صاحب کراچی آ گئے. تو ہم گئے تو وہاں امر جلیل صاحب, بہت بڑے نام لے رہے ماشاءاللہ سے آپ. امر جلیل صاحب وہاں ریڈیو پاکستان پہ LRO ہوا کرتے تھے. LRO کا مطلب ہے لسنرز ریسرچ آفیسر. اس زمانے میں لوگ جو پروگرام سنتے تھے ریڈیو پہ, اس کے بارے میں اپنی رائے بھیجتے تھے, اور بوریاں خطوں کی بھر کے آتی تھیں جو امر جلیل صاحب دیکھتے تھے, اور اس سے وہ اپنے پروگراموں کی بہتری کے لیے اور پروگراموں کا جو لوگ تجزیہ کرتے تھے یا تنقید کیا کرتے تھے, اس کے بارے میں وہ ریسرچ کیا کرتے تھے. انہوں نے بیسیکلی اکنامکس تھے وہ. تو ان کے پاس میں گیا, ان سے الیکس تھی میری, تو انہوں نے کہا کہ 2 اور بھی افراد آئیں گے. ایک محبوب عالم صاحب آئے. محبوب عالم بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت بڑے مشہور آرٹسٹ ہو کے گزرے ہیں, اور اس سے پہلے وہ ایک فلم میں بھی کام کر چکے تھے. اور ایک اور صاحب زاہد معصومی صاحب تھے جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ پروڈیوسر رہ چکے ہیں, انتقال ہو گیا ان کا. ہم 3 لوگ وہاں پہنچے آڈیشن دینے کے لیے. تو انہوں نے ہمیں ایک اسکرپٹ دیا, جو اسکرپٹ ایک بادشاہ, وزیر اور ایک کردار پہ مشتمل تھا, اور تاریخی ایک ڈرامہ تھا. اچھا, ویسے بڑی بات ہے سلیم صاحب, میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن آپ کو ایک چیز یاد ہے؟ جی بالکل یاد, یہ بڑی بات ہے. جی بالکل یاد ہونی چاہیے, ابھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں ابھی یہ بھی کہہ دوں کہ آپ ماشاءاللہ سے ویسے ہی ہیں جیسے میری ٹیم بھی اس بات سے اتفاق کرے گی, جیسے ہم نے آپ کو اسکرین پہ دیکھا ویسے ہی ہے. یہ بھی ہم آگے جانیں گے کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے. مہربانی. تو مجھے جو اسکرپٹ ملا اس میں مجھے بادشاہ کا کردار ادا کرنا تھا, محبوب عالم کو وزیر کا کردار ادا کرنا تھا, اور زاہد معصومی کو ایک اور کوئی کردار تھا وہ ادا کرنا تھا. ہم سے کہا گیا کہ جی اپنے جملے آپ دیکھ لیں, آپ نے ٹی وی کے ڈراموں کا یا ریڈیو کے ڈراموں کا اگر اسکرپٹ دیکھا ہو تو ایک جو پیج ہوتا ہے اس کے آدھے حصے میں
ڈائلاگس لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور آدھے حصے میں ڈائریکٹر اور اداکار یا کردار کے لیے ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ جملہ بولتے ہوئے مسکرانا ہے یا یہ جملہ بولتے ہوئے آپ کو غصے کا اظہار کرنا ہے. اور ڈائریکٹر کے لیے بھی ہدایت تھی کہ وہ دیکھے کہ وہ کردار مسکرا رہا ہے یا غصے کا اظہار کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے. تو میں بالکل دبلا پتلا سا تھا اور مجھے بادشاہ کا کردار دے دیا گیا. آپ نے اگر ریڈیو کے اسٹوڈیوز دیکھے ہوں تو اس میں ایک ہال ہوتا ہے جو اسٹوڈیو ہوتا ہے, بیچ میں انجینئر کا کمرہ ہوتا ہے جس کے دونوں طرف شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور تیسرے کمرے میں پروڈیوسر بیٹھتا ہے جو کنٹرول کرتا ہے اس سارے چیز کو. تو اب وہ میں دبلا پتلا بادشاہ کے کردار کے لیے وہ گرجدار آواز ہونی چاہیے, وہ روبدار قسم کا اسٹائل ہونا چاہیے, وہ بار بار دور سے مجھے یوں اشارے کریں, یوں کریں. میں سمجھ تو رہا تھا لیکن میرے میں جتنی سکت تھی میں اس حساب سے اس کردار کو میں نے ادا کیا. ہم تینوں کا آڈیشن ہوا, ہم نیچے آئے, پھر عمر جلیل صاحب کے کمرے میں انہوں نے ہمیں چائے پلائی. تو زاہد معصومی نے کہا کہ بھائی ہمیں بتایا جائے کیا ہوا, ہمارا رزلٹ کیا ہے. تو منظور قریشی صاحب نے کہا ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں صاحب اطلاع کیوں کریں, آپ نے لیا ہے, آپ نے فیصلہ کر لیا, دیکھ لیا ہمیں. کنہوں نے کہا تھا یہ زاہد معصومی صاحب, زاہد معصومی پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر کے میں بعد میں پروڈیوسر اپائنٹ ہوئے اور کافی عرصے انہوں نے وہاں کام کیا. تو وہ بضد تھے کہ نہیں جی ہمیں بتایا جائے. مجھے تو معلوم تھا کہ مجھے کیا جواب ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی محبوب عالم کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے, کیونکہ محبوب عالم پہلے بھی ایک فلم میں کام کر چکے تھے اور ان میں وہ فنکارانہ صلاحیتیں تھیں. ہم دونوں کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نے, آپ دونوں سے معذرت. زاہد معصومی کرسی سے اٹھے اور انہوں نے اپنے آپ کو کرسی پہ پٹک دیا اور انہوں نے کہا میں شکارپور کا بہترین ڈرامہ آرٹسٹ ہوں, میں نے اتنے اسٹیج ڈرامے کیے اور یہ کیے اور یہ کیے اور آپ نے مجھے رد کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی کارکردگی کی اور آپ کا بنیاد کیا پر, ریاکشن تھا رد نہیں ہونے؟ میں مجھے تو معلوم تھا کیونکہ جب اتنے اشاروں کے باوجود بھی میں ان کی مطلوبہ آواز, گرجدار آواز نہیں نکال پا رہا تھا تو مجھے تو پتا تھا کہ ویسے کیا ہوگا. سلیم صاحب سچی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو جو ہے نا پریڈکشنز دے دیتے ہیں, اشارے دے دیتے ہیں. اگر آپ کو بادشاہ والا رول ملا تھا, لیکن بادشاہت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا فرمائی تھی, میں اگر بات کروں کراچی یونیورسٹی کی, ماشاءاللہ سے آپ کی ایفیلیشن 1973 سے رہی اور ابھی تک ہے. ابھی تک ہے جی. دیکھیں یہ تو جو دوسری وہ جو بادشاہت ہوتی ہے وہ تو وقتی ہوتی ہے, اور آپ نے علم کے حوالے سے جتنا ماشاءاللہ سے کام کیا ہے, وہاں سے وہ آغاز ہوا تھا, پھر تو نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ دوسرا سلسلہ جوڑتے رہتے. تو یہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اور آپ کی محنت کو قبول فرمایا تھا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا. میرے والد سندھ یونیورسٹی میں ملازم تھے اور ہمارے گھر میں مطلب ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی. ہم 9 بہن بھائی تھے, ایک ہماری والدہ. والد تو اتنی آمدنی نہیں تھی, وہ چاہتے جس منصب پہ وہ رہے, وہ چاہتے تو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن وہ انہوں نے کبھی حرام کا پیسہ نہیں کمایا اور ہمیں بھی یہی تلقین کی. تو جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو پھر میں نے محسوس کیا کہ اب مجھ پہ بڑی ذمہ داری آ گئی, کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا. تو میں نے محنت کی, میں نے ریڈیو پہ خبریں پڑھی, میں نے ٹی وی پہ خبریں پڑھی, یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, یونیورسٹی کے امتحانات کے کام کراتا تھا, یونیورسٹی کے ٹیبولیشن کیا کرتا تھا, اور شام کو ایک اخبار میں بھی کام کرتا تھا. رات کو میں کوئی 1 بجے گھر پہنچتا تھا اور صبح کو پھر مجھے ریڈیو پہ خبریں پڑھنے کے لیے 6:45 بجے گھر سے نکلنا پڑتا تھا. کیمپس میں ہم رہتے تھے, تو آنے میں پھر خبریں پڑھنے میں. تو اللہ کا کرم رہا کہ میری جتنی ضروریات زندگی اور میرے بہن اور بھائیوں کی رہیں وہ سب خدا تعالیٰ نے پوری کی, اور مجھے نہیں معلوم کیسے پوری کی, لیکن میں کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگا, پیسہ میرے پیچھے بھاگتا رہا. میرے جو بہن بھائی ہیں 2 ڈاکٹر ہیں اور دونوں میڈیکل کالج میں, ایک میڈیکل یونیورسٹی میں ڈین ہو کے ریٹائر ہوئی ہے, ایک بھائی میرا جو ہے وہ میڈیکل کالج کا پروفیسر ہو کے ریٹائر ہوا ہے,
ایک بھائی میرا انڈس ریور کا کمشنریٹ میں کمشنر رہ چکا ہے، ایک بھائی میرا اردو یونیورسٹی سے ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے ریٹائر ہوا ہے، ایک بھائی میرا جو ہے اس وقت بھی منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ٹاؤن پلاننگ کا چیف ہے۔ ان سب کو میں نے لکھایا پڑھایا، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں نے ان کی ضروریات کیسے۔ دیکھیں یہی بات ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جتنی کامیابی اور عزت دی ہے، اگر آپ کی زندگی کو پیچھے دیکھا جائے تو میں ریڈیو پاکستان کے اسی بات کو، اسی سلسلے کو جوڑتی ہوں کہ وہاں پہ آپ کو رد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، اور وہی آپ کی کامیابی کی وہ نہیں، رد یوں ہوا کہ مجھے ڈراموں کے لیے انہوں نہیں نے ہوا، مطلب آپ پہلے اس سے گئے۔ لیکن مجھے امر جلیل نے یہ کہا کہ بات ساری یہ ہے، تمہاری آواز مائکروفونک ہے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہاری آواز مائکروفونک ہے، تم میں اداکار بننے کی صلاحیت نہیں ہے، صداکار بننے کی صلاحیت ہے، تم نیوز کے لیے اپلائی کرو۔ میں نے ریڈیو پہ نیوز کے لیے اپلائی کیا، ایک ہفتے بعد میرا نیوز کے لیے آڈیشن ہوا اور میرا سلیکشن ہو گیا۔ میں اسٹوڈنٹ تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میرا سلیکشن ہو گیا، اور مجھے جو پیسے ملتے تھے ریڈیو سے خبریں پڑھنے کے، ہفتے میں 6 دن میں خبریں پڑھتا تھا، تو مجھے جتنے پیسے ملتے تھے اتنے یونیورسٹی کے لیکچرر کو بھی نہیں ملتے تھے۔ وہی آپ نے کہا نا، پیسہ میرے پیچھے خود آیا۔ ہاں جی، بالکل بالکل ایسے ہی رہا۔ اور اس کے بعد پھر میری پوزیشن آئی، میں یونیورسٹی میں لیکچرر اپائنٹ ہوا، پھر ٹیلی ویژن پہ اسی سال ٹیلی ویژن پہ سندھی میں خبریں شروع ہوئیں، تو میں کیونکہ خبریں پڑھتا تھا لہٰذا انہوں نے مجھے بلا لیا، کریم بلوچ صاحب نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں جب خبریں 5 بجے جو ٹائم ہوتا تھا، آپ نے جب خبر نامہ پڑھنا ہوتا تھا، خبر نامہ کہا جاتا تھا، تو وہاں پہ آپ موجود ہوتے تھے۔ وہاں پہ ہمیں آپ کی نیوز سے ہمیں پتہ چلتی کہ انسان اگر کمٹمنٹ کرے، کچھ بھی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کچھ بھی ہو، آپ موجود ہیں اپنی خبریں پڑھنے کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ابھی 5 بج رہے ہیں اور ہم نے جو ہے خبریں لگانی ہے تو آپ کو دیکھنا ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ایسا راستہ، ایسی کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں سرخرو بھی کیا؟ یو آر آلویز دیئر جب خبریں پڑھتی تھی، کس طرح سے تھا کہ واقعی ہمیں یہ بہت آسان لگتا تھا کہ نہیں 5 بجے یہ خبریں جو پڑھ رہے ہیں یہ بالکل ان کے لیے آسان ہے یہاں پہنچنا۔ تو میں نے کہا نا، کراچی کے حالات، لوگ اتنی اویئر نہیں تھے، چیزیں نہیں جانتے تھے، تو اس بارے میں، اس سچویشن کو ہم جاننا چاہتے ہیں آج جو۔ میں آپ سے عرض کروں نا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ کراچی کے حالات تو بعض اوقات تو اتنے خراب ہوتے تھے کہ کئی دنوں تک لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے، 2 3 دن کی پہیہ جام ہڑتالیں ہوتی۔ مجھے نیوز ایڈیٹر کہتا تھا کہ بھائی تم یونیورسٹی میں رہتے ہو اور قریب ترین تم ہی ہو، کیونکہ اور ایک ہی راستہ ہے، بس ایک ہی سڑک سے تمہیں آنا۔ میں نے کہا جی گولی بھی ایک ہی چاہیے، مجھے گولی بھی ایک ہی چاہیے، لیکن میں آؤں گا، اور میں جاتا تھا۔ بارشوں میں بھی میں جاتا تھا، طوفان ہو، آندھی ہو، میں جاتا تھا۔ آپ رات بھی رکتے تھے، یہ بھی آپ نے بتایا؟ ہاں، مجھے رات کو رکنا پڑتا تھا، میں رات کو بھی رکتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، جب یہ پہیہ جام ہڑتال ہوتی تھی تو معلوم ہوا کہ جی سندھی خبروں کے فوراً بعد سندھی کا پروگرام چلتا تھا، 25 منٹ کا ایک چنک چلتا تھا۔ اب تو پی ٹی وی نیشنل آ گیا، 2 گھنٹے کا چنک ہے، پنجابی کا اور سندھی کا اور پشتو کا۔ اس زمانے میں 25 منٹ کا ایک چنک ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جی وہ حیدرآباد سے آنا تھا اینکر، وہ تو نہیں پہنچا، تو پروڈیوسر جو ہے وہ اسٹوڈیو سی تھا جہاں سے ہماری خبریں جاتی تھیں۔ اے اور بی میں ڈرامے ریکارڈ ہوا کرتے تھے، اسٹوڈیو سی سے ہماری خبریں جاتی تھیں۔ اسٹوڈیو سی کے باہر پروڈیوسر کھڑا ہوا ہوتا تھا کہ یار بس دوڑو، چلو میرے ساتھ، یہ جتنی دیر یہ اشتہار چلے گا، یہ اسکرپٹ ہے اور لنکنگ کرنی ہے تمہیں، اور کچھ نہیں کرنا، وہ میوزک کا پروگرام ہے، تمہیں صرف لنکنگ کرنی ہے۔ میں کہا پڑھ تو لوں، اسے کہتے پڑھنا وہیں چل کے پڑھنا۔ تو کئی مطلب پروگرام مجھے کرنے پڑتے تھے جن کے لیے میں ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر لیکن ٹرسٹ دیکھیں نا پاکستان ٹیلی ویژن، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا، سارے پروفیشنل لوگ تھے۔ جی ہاں بالکل، ٹرسٹ آپ پہ اتنا تھا، آنکھ بند کر کے نہیں آپ چلیں۔ جی بالکل، ہم نے کیے اور کرتا تھا میں۔ اور جب یہ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، اس زمانے میں کرنٹ افیئرس کا سندھی میں روز پروگرام جاتا تھا، روز، اور اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی اس کی ریکارڈنگ ہوگی پھر یہ جو ہے وہ چلے گا۔ تو تورا بورا پہ جو فائرنگ ہوئی اور یہ اور وہ، تو میں روز اب 11 بجے 11:30 بجے کہتے تھے کہ جی آئیں، میں کہتا تھا بھائی 11:30 بجے میں یونیورسٹی میری کلاسز ہیں،
کہتے تھے نہیں جی آپ ہی آئیں اور آپ کو آنا ہے، اور میں جاتا تھا. آپ جب پروفیشنل ہیں تو آپ کو پروفیشنل ہونا پڑتا ہے، اور آپ کو اپنے اندر کی جذباتیت اور اپنی سوچ اور اپنے عمل سے ہٹ کے پھر پروفیشنل ہو کے کام کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی جیسے آپ دیکھیں کہ ڈرامے ہیں، کئی ڈراموں کے فنکاروں نے قاضی واجد میرے دوست تھے، قاضی واجد کو ایک بار ایک ڈرامے میں تھرڈ جینڈر کا کردار ملا تھا. قاضی واجد 1 مہینہ جا کے ان کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا اور ان کی ساری چیزیں اپنائیں، اور اس کے بعد اس نے قاسم جلالی نے اس کا ڈرامہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا تھا. پروفیشنلزم آپ میں ہے تو پھر آپ اپنے ہر چیز میں، اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر پروگرام میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کا جو ریسرچ ورک کرے، میں اس حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ انفارچونیٹلی ہم جس زمانے میں اب ریسرچ سے تو بہت زیادہ ہی دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا جو کام ہے، ہم جو ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے حوالے سے ماشاءاللہ سے 3 جو ہے والیوم پبلشڈ ہو چکی، بہت بڑی بات ہے. جی تو اس پہ آپ جو ہے دن رات لگے ہوئے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. اس کا مجھے یہ بھی جاننا ہے، میں نے آپ سے ویسے بھی آف دا ریکارڈ یہ سوال بھی پوچھا تھا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، کیونکہ ہم آنے والے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، یہ سوچنے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو یہ سوال سوچنا چاہیے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہونا ہے. دیکھیں سلسلہ یہ کہ یہ کام میں اکیلا نہیں کر رہا، یہ میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ایک پوری ٹیم ہے جو اس کام کو کر رہی ہے. اس کا ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا، ان کا انتقال ہو گیا. سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر غلام علی علانہ، وہ اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے. میں اس کا چیف ایڈیٹر ہوں. میرے ساتھ کئی ایڈیٹر ہیں، میرے ساتھ کئی ریسرچ آفیسرس ہیں، کئی سرچرس ہیں جو انٹریاں بناتے ہیں، مٹیریل کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر ایڈیٹرز کو بھیجتے ہیں، پھر ایڈیٹرز کی رائے آتی ہے، پھر ہم اس رائے کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایک ایک انٹری پہ 2 4 4 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں ہمیں بحث کرتے ہوئے کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. تو یہ کوئی صرف میرا ذاتی یوں کہہ لیں کہ کام نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ورک ہے اور پوری ٹیم اس کام کو کر رہی ہے. لیکن میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں اس ٹیم کے لیڈرز میں سے ہوں کہ جو اس کام کو کر رہے ہیں. یہ میری دل کی بات تھی جو آپ نے کہہ دی. شکریہ بہت شکریہ شکریہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس سب کانٹیننٹ میں، یورپ میں تو آپ کو شیکسپیئر کا بھی انسائکلوپیڈیا ملے گا، شیلے کا بھی ملے گا، 2 اسپینش شاعر ہیں ان کے بھی انسائکلوپیڈیا ہیں. لیکن سب کانٹیننٹ میں بہت بڑے بڑے شاعر ہیں، پنجابی میں بھی شاعر ہیں، بابا بلے شاہ ہے، فرید ہے، خوشحال خان خٹک ہے، غالب ہے، اقبال ہے، میر تقی میر ہے. لیکن یہ سب کانٹیننٹ میں ہمیں یہ اعزاز ملا کہ ہم شاہ عبداللطیف بھٹائی کا انسائکلوپیڈیا کمپائل کر رہے ہیں، جس کے 3 والیوم آ چکے ہیں، باقی 2 والیوم پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو انسائکلوپیڈیا انفیکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل کرنے چاہیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے گفتگو کے دوران کہا، آپ کو کوئی چیز معلوم کرنی، آپ گوگل پہ سرچ کر کے جاتی ہیں، وہ آپ گوگل پہ چلے جائیں کہ جی سلیم احمد کون ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. آپ چلی جائیں کہ جی علامہ اقبال کون ہے، آپ کو معلومات مل جائے گی. ایسے ہی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا پہ آپ چلی جائیں، اس کو آپ دیکھیں، آپ کو معلومات مل جائے گی. تو یہ جو انسائکلوپیڈیا ہم کمپائل کر رہے ہیں، اس میں شاہ لطیف کے بارے میں آپ جو بھی چیز معلوم کرنا چاہیں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں، ان کے فکر کے بارے میں، ان کے سفر کے بارے میں، ان کے ہم اثروں کے بارے میں، اس دور کے سماجی سیاسی حالات کے بارے میں، اس دور کے جو نظام حکومت تھے اور جس طریقے سے انہوں نے اس منصب پہ پہنچے. کچھ لوگ انہیں صوفی شاعر کہتے ہیں، وہ صرف صوفی شاعر مانتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو سیکولر شاعر تھے. کچھ لوگ انہیں فیمینسٹ مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے سندھ کے جو لوک داستان کی جو ہیروئنز تھیں ان کو انہوں نے اپنے شاعری میں سمویا ہے، اور اس جگہ سے اس شاعری کی شروعات کی ہے جہاں وہ کردار تکلیف میں آتا ہے.
اچھا اس میں یہ بتائیں اس میں کتنے والیومز باقی ہیں ایک چیز، اور شاید اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے صرف والیوم تک انسائکلوپیڈیا تک نہیں، انٹرنیشنل کانفرنس بھی آپ لوگ جی انٹرنیشنل، جی ہاں انٹرنیشنل کانفرنس تو ہم ہر دوسرے تیسرے سال کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی سندھ پاسٹ پریزنٹ اینڈ ٹمارو یا فیوچر ٹوڈے، کے ہاں حوالے سے. تو اس میں سندھی ادب کل کیا تھا، آج کیا ہے، اور اگلے وقتوں میں ہم سندھی ادب کو کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس میں کیا نکھار آئے گا، اس میں کیا بات بڑھے گی یا گھٹے گی. کیونکہ ہم جس دور میں ہیں، ہم نے جن شاعروں کو، ادیبوں کو، افسانے نگاروں کو دیکھا، وہ ایک بہت بڑے مرتبے کے لوگ تھے، اور ان کی ہر جو رائٹنگ تھی اس میں ڈیپتھ ہے، اس میں سچائی ہے، اور اس میں مشاہدات ہیں، ان کی زندگی کے مشاہدات ہیں. آج کل کی جو نسل ہے، جو 30-40 برس کی عمر والے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر سمجھتا ہے، بہت بڑا افسانہ نگار آپ سمجھتا نے ہے. تو زیادہ بتا دیا، آج کل 18-19 آج 18-19 والا بھی بچے یہی سمجھتے ہیں. اپنی کتابیں خود چھپواتے ہیں، وہ بانٹتے ہیں، کیونکہ بک سٹور والے اتنے بےایمان ہیں کہ اگر آپ ان کو کتاب بیچنے کو دیں، بک تو جاتی ہے، آپ کو پیسے نہیں دیتے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، بہت خوبصورت کام ہے، ریسرچ کرنا، جی بالکل تحقیق کرنا، یہ بہت بالکل. ضروری ہے. تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ زندگی کے مشاہدات سے واقف نہیں ہو سکیں گے. جب تک آپ زندگی کے مشاہدات سے واقف نہیں ہوں گے، آپ لکھ نہیں سکتے، اور جو لکھیں گے وہ پھر غیر معیاری ہوگا، اس میں معیار نہیں ہوگا، اس میں سچائی نہیں ہوگی، اس میں حقیقت نہیں ہوگی. اب میں نے جیسے آپ کو بتاؤں کہ امر جلیل صاحب ہیں، سندھی کے بہت بڑے افسانے نگار ہیں، کالم نگار بھی ہیں، ڈان میں بھی لکھتے تھے، آج کل جنگ میں ان کا کالم چھپتا ہے. تو آپ ان کی اگر ان کے کالم کو پڑھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے دل میں کوئی بات چبھتی ہے آپ کو. ان کے کالم میں معاشرے کے ان مسائل کی، ان چیزوں کی عکاسی ہوتی ہے کہ جس کو آپ بھی فیس کر رہے ہیں، میں بھی فیس کر رہا ہوں، اور دوسرے لوگ بھی فیس کر رہے ہیں. لیکن ان کے جو ہم اثر کالم نگار ہیں، ان کا جو اسلوب ہے، ان کا جو لکھنے کا انداز ہے، وہ اتنا جاندار نہیں ہے یا اتنا دل کو چھونے والا نہیں ہے جو امر جلیل صاحب کا ہے. تو کیا ہے یہ ان کا مشاہدہ ہے، اور وہ اس مسئلے کو، اس معاملے میں ڈوب کر اس چیزوں کو نکال کے اور کاغذوں پہ بکھیر دیتے ہیں. تو ریسرچ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو عام تخلیقی ادب کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ افسانے بہت اہم ذمہ داری بھی ہے جی آپ کا، ایک ایک جی ہاں لفظ جو ہے جی وہ ہاں آگے پڑھنے والوں پہ بالکل. بڑا اثر کرے. افسانے نگار تو تخلیق کار ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، وہ کوئی کردار گھڑتا نہیں ہے، وہ کردار اپنے معاشرے سے لیتا ہے. اس نے آپ کی کوئی بات دیکھی، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں اس نے کچھ چیز محسوس کی، وہ آپ کے کردار پہ تحقیق کرتا ہے، آپ کے کردار کی گہرائی میں جاتا ہے، اور آپ کو اپنے افسانے کا کردار بنا دیتا ہے. تو یہ چیز جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم گہرائی میں نہیں جائیں گے، جب تک ہمارا مشاہدہ وسیع نہیں ہوگا، ہم اچھے لکھاری نہیں ہو سکتے. اچھا سلیم صاحب، آپ کی جس طرح سے آپ، ظاہر سی بات ہے آپ کا، میں آپ جو پہلا گفتگو میں ایک سوال میں نے کر دیا تھا، اور شاید میں اس کا کہیں نہ کہیں جواب بھی دے دیتی ہوں. ہم نے کہا ہم آپ کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے آپ کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ویسے ہی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سوشل ورک، میں سمجھتی ہوں، یہ میری اپنی بھی سوچ ہے، شاید میرے ناظرین اس سے اتفاق کریں یا نہیں، جو سوشل ورک آپ کرتے ہیں لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے جو کام کرتے ہیں، وہ انسان کی جب روح خوبصورت ہو تو انسان آٹومیٹکلی جو ہے آپ باہر سے بھی اچھے لگتے ہیں. کیا یہی وجہ ہے جو سوشل ورک آپ کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ منسلک ہیں؟ بس وہ قدرتی طور پہ ہو گیا کہ مجھ میں یہ جذبہ ہے کہ اگر ہم کسی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور مدد کرنے کے لیے پھر آپ کو پلیٹ فارم چاہیے. آپ ذاتی طور پہ تو کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ آپ نے دے دیا، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، آپ نے اسے کھانا کھلا دیا، لیکن کھانا کھلا دینا ہی کافی نہیں ہے. میں جن 3 تنظیموں میں کام کرتا ہوں، ان میں ایک تنظیم ہے یونائٹڈ میمن جماعت آف پاکستان. ہم کام میمن کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں، لیکن میمن کمیونٹی سے ہٹ کے بھی ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے
کہ اگر کوئی غریب ہے آپ اس کے لیے وہ کریں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. ہم رکشہ بھی لوگوں کو دیتے ہیں, ہم موٹر سائیکلیں بھی لوگوں کو خرید کے دیتے ہیں, روزگار فراہم اور کرنا چاہیے. روزگار فراہم کرتے ہیں, اور 32,000 روپے ان کے مہینے کے فکسڈ ہیں. ہماری ایک اور آرگنائزیشن ہے مہران ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اس کے 3 اسکول ہیں, 2 کراچی میں, ایک حیدرآباد میں. ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے غریب علاقوں سے بچوں کو لاتے ہیں, ان کو ہم دوپہر کا کھانا بھی دیتے ہیں اور ان کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیتے ہیں, تاکہ کیونکہ والدین یہ نہ کہیں کہ جی آئے گا کیسے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ وہ بچے کو اسکول جانے سے روکیں. نہیں بالکل سلیم صاحب, یہی وہ چیز ہے, میں نے آپ کو بتایا نا میرے سوال میں جواب بھی موجود تھا کہ یہی جو چیز ہے, عمل اچھا کام کرتے رہنا چاہیے. زندگی تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی لکھی ہو, لیکن اب انسان کے جو اعمال ہیں وہی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیغام آپ کی جانب سے دے دیا جائے, اگر آپ بہتر سمجھیں جیسا بھی, کیونکہ آپ نے اتنی پیاری باتیں کی. میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کو جو سارا انٹرویو اگر لوگ ہمارے دیکھنے والے اگر غور سے سمجھیں یا کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ویسے بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں بنیادی ایک چیز ہے بنیادی, کہ انسان کو نیک نیت ہونا چاہیے, انسان کو دیانتدار ہونا چاہیے, اور نیک نیتی اور دیانتداری تب آئے گی جب وہ اپنے آپ سے سچا ہوگا. جب اپنے آپ سے سچا ہوگا تو دوسروں سے بھی سچا ہوگا, اور جب دوسروں سے سچا ہوگا تو وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرے گا. اور اگر ہم معاشرے کی اصلاح کر دیں کسی طور پہ بھی تو ہمارا ملک جو ہے ان تمام مسائل سے نکل سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اور آپ نے اتنا پیارا میسج دیا, اور آپ کی 2-4 باتیں تو مجھے بہت اچھی لگی جس پہ میں خود بھی یقین رکھتی ہوں کہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. جو بھاگتا ہے پیسہ اس سے دور ہی بھاگتا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی محمد سلیم ایمن صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور آپ یقین مانیں مجھے جو ان کی زندگی کی جو سٹوری انسپائر کرتی, کمٹمنٹ, کیونکہ میں نے کہا نا کہ اتنے عرصے آپ کچھ بھی ہو, گرمی ہو سردی ہو, لیکن آپ کی کمٹمنٹ اپنے کام کے ساتھ, پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ, کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں لیکن کمٹمنٹ کے ساتھ, لیکن آپ وہاں موجود ہیں. اس کے ساتھ جب آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, آپ فوکسڈ ہوتے ہیں, اور آپ کی جس طرح سے سلیم صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی انٹینشن نیت اچھی ہے, وہ اگر اچھی نیت کے ساتھ اچھا جذبہ بھی رکھتے ہیں, یقین مانیں ہم جو دنیا کی چیزوں میں اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں, وہ سب چیزیں آپ کے پیچھے آتی ہیں. لیکن آپ جو ہے اپنا دل صاف رکھیں, اپنی نیت صاف رکھیں. یہ وہ ساری بیسک چیزیں جو ہمیں بچپن سے پڑھائی جاتی ہیں لیکن ہم بڑے ہوتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں. تو اس باتوں کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا.